تو اس میں کون سی ایسی مشکل بات ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ وہ جی آپ تو تقوی والے ہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، یہ کہہ کر ہر حرام کرتے ہیں، اور یہ ہم تو دیکھو یہ ایک تقسیم آئی ہے لفظی جس نے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ آپ تو جی دیندار لوگ ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ آپ دیندار ہیں، آپ کو تو کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور ہم دنیا دار ہیں، ہم شراب بھی پئیں تو ٹھیک ہے۔ آپ تو داڑھی والے ہیں، آپ کی تو نظر بھی کسی طرف نہیں جانی چاہیے، اور ہم دنیا دار ہیں، ہم ساری رات زنا کریں تو کوئی بات نہیں کہ ہم دنیا دار ہیں۔ آپ دیندار ہیں، آپ کو دکان پہ غلط نہیں تولنا چاہیے، ہم دنیا دار ہیں، ہم ملاوٹ کریں، کھوٹ کریں، غلط تولیں، ہیرا پھیری کریں۔ بھائیو ہر آدمی دنیا دار ہے، ہر آدمی دیندار، جو اس دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا دار ہے، جو مسلمان ہے وہ دیندار ہے۔ ہم دیندار ہیں، اس نے ہمارے اندر تکبر پیدا کر دیا، ہم دنیا دار ہیں، اس نے ان کے اندر گناہوں کی کثرت پیدا کر دی۔ وہ جو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم دیندار ہیں، یہ بھی ایک تکبر ہے۔ ہم علماء ہیں، علماء، یہ بھی ایک تکبر ہے۔ میں ایک دفعہ گیا، برائمنٹ سے پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج، میرے دوست آ گئے، نیو ہاسٹل میں شفٹ ہو گئے، ان سے ملنے گیا، تو ایک ہمارا سینٹرل ماڈل اسکول کا ساتھی تھا، ہم سے 1 سال آگے، ڈاکٹر ظہیر، اب وہ فیصل آباد میں ہوتا ہے، وہ چلا گیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج۔ تو شام کو ہم نیو ہاسٹل میں سارے اکٹھے، میں ریونڈ سے درویش سر، وہ سارے بڑے بابو صابو بنے ہوئے، تو وہ ظہیر میرے سامنے بیٹھا تھا اور میں یہاں بیٹھا تھا، اور نیو ہاسٹل کی کینٹین باہر ٹیبل لگے ہوئے تھے صحن میں، اس میں ہم کچھ سنیکس وغیرہ کھا رہے تھے۔ مجھ سے پوچھتا ہے طارق کیا کر رہے ہو؟ میں کہا میں مولوی بن رہا ہوں۔ اچھا ہم اسکول سے اکٹھے تھے، وہ میرے گھر کو، خاندانی حالات کو اچھی طرح جانتا، لیکن مولوی کے لفظ کی جو حقارت تھی، وہ مجھ سے کہنے لگا تو روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ روٹی کہاں سے کھاؤ؟ ایسے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا اللہ کھلائے گا۔ کہنے لگا اللہ آسمان سے پھینکے گا؟ بے تکلفی تھی نا تو میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ اب دیکھو وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا ایسے ٹیکے لگا، میں کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ سمجھے کہ میں نے ڈاکٹری کھوائے گی۔ میں کہا تو ڈاکٹر بن کے کھا لے گا تو میں مولوی بن کے بھی کھا لوں گا۔ وہ چند دن پہلے مجھے ملا، کہا میرے بچے تو سارے تیرے فین ہیں، سارا دن تیرے بیان سنتے۔ اب اس میں کون سی مشکل بات ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتی؟ بھائیو سب دیندار ہیں، سب دنیا دار ہیں، اس تقسیم کو توڑو کہ آپ تو دیندار ہیں۔ تو اب اس کے 2 نقصان ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ طارق جمیل سے تو خطا ہونی نہیں چاہیے، یہ دیندار ہے، اور طارق جمیل کہتا ہے میں بڑا سپر مین ہوں، میں دیندار ہوں۔ دوسرے کا تاثر غلط ہو گیا کہ یہ تو اب غلطی کر نہیں سکتا، اس نے پگڑی باندھ لی، اس نے داڑھی رکھ لی، اور اس نے ممبر پہ بیٹھ، یہ تو اب ہو گیا فرشتہ، یہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا ذہن خراب ہوا، میرا ذہن خراب ہوا کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں۔ دنیا دار سے کیا ہوا؟ اس نے ہر شریعت کا قاعدہ توڑ کے ہر حرام میں منہ مارا اور کہا میں تو دنیا دار ہوں۔ اس کا نقصان ہی ہوا۔ میرا نقصان کیسے ہوا؟ میں نے اسے حقیر نظروں سے دیکھا، یہ بھی کوئی انسان ہے؟ جوئے کھیلتا ہے، شرابیں پیتا ہے۔ تو بھائیو ہر انسان مسلمان دنیا دار ہے، ہر مسلمان دیندار ہے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرے۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے کوئی جنگلوں میں نہیں جانا پڑتا، یہ چند باتیں کر لو تو تقوی آ جائے گا۔ دیکھو ابو علی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی کے ایک عالم ہیں بغداد میں، وہ درس قرآن انہوں نے شروع کیا، سورہ بقرہ سے شروع کیا، 26 برس گزر گئے، سورہ بقرہ ختم نہیں ہوئی اور وہ مر گئے۔ اب میں 1 گھنٹے میں سورۃ بقرہ تو ان کی تو سنا، میں تو چند آیات ہی بتا سکتا۔ تو اس کے بعد ایک آیت میرے ذہن میں تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے
کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پہلے اللہ اپنا تعارف لے کے آ رہا ہے، سورۃ فاتحہ میں لے کے آ رہا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے۔ اللہ کو دعوت دینے والا کیوں پسند ہے؟ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ چاہے تبلیغ والے سادہ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ خوش ہوتا، زمین چھوٹی آسمان بڑا، انتہائی احمقانہ بات، پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی۔ المخلوق کی خالق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہوتی کہ بھئی دکان چھوٹی اور اللہ بڑا، زمین چھوٹی زمین تشائی کوئی نہیں، آسمان چھوٹے اور اللہ بڑے۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ اس میں بھی خوش ہوتا ہوں، اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے تو قرآن شروع کیا الحمد سے، سب تعریف۔ ایک ہوتی مدح، ایک ہوتی حمد۔ مدح ہے خوشامد، اور مدح ہے کسی عوض میں، خوشامد کو بھی مدح کہتے ہیں، اور کسی احسان کے بدلے میں تعریف کرنے کو مدح کہتے ہیں۔ اور حمد ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ ذات ہے ہی قابل تعریف، اس کی تعریف اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ تو جس میں کوئی خوبی دیکھو اس کی تعریف کیا کرو، خوشامد نہ کیا کرو، تعریف۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی مشہور، جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، سنیے نا؟ تعریف مراد نہیں ہے، خوشامد مراد۔ تو خوشامد آدمی کو تباہ کر دیتی، اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنا بھی اس کو توڑ کے رکھ دیتی۔ جیسے میرے نبی نے خود اپنے صحابہ کی تعریف کی۔ تو خوشامد ہمارے دینی حلقوں میں بھی ہے، تھوڑا سا کوئی دنیا کے لحاظ سے بڑا ہو جائے اس کی خوشامد، کوئی دین کے لحاظ سے بڑا ہو جائے اس کی خوشامد۔ ہمیں بڑے شیخ سے ملنے کی، ہمارے بڑے مشائخ میں سے، اس کے چشتی سلسلے کے، تو وہ تشریف فرما تھے، ہماری جماعت گئی، ان کے مریدین بیٹھے تھے۔ کہ میں آپ کو دیکھو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، سنا ہوا نہیں بتا رہا ہوں۔ تو پیر صاحب کچھ بولنے لگے تو انہوں نے کہا ہوتا ہے نا بعض اوقات آدمی بات کرنے سے پہلے، جیسے یہ گانے والے وہ راگ لاپتے ہیں تاکہ اس راگ پہ گانے کو لا سکے۔ تھوڑی تھوڑی میرے اس زمانے پرانے کی یادیں الو کی پٹھی آ جاتی ہیں۔ وہ فرمانے لگے، ابھی انہوں نے اتنا ہی کیا تھا تو مریدین کہنے لگے سبحان اللہ۔ میں نے اتنی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا، وہ کرما لیو کو پیر نو بولن تا دیو خالی سبحان اللہ۔ یہ ہیں وہ پیر مرید جو پیروں کے بیڑے غرق کر دیتے۔ ہماری کوئی دنیا میں بڑا بن جائے، افسر بن جائے، بڑا ذمہ دار ہو، بڑا تاجر ہو، بس اس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں کہ وہ بے وقوف سمجھتا ہے میرے تو بڑا افلاطون ہی دنیا اس کوئی۔ اور جو کوئی دین میں بڑا ہو جائے تو اس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں وہ سمجھتا ہے آج کا جنید بغدادی میں ہی ہوں۔ تو یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ میں نے تعریف کرنے میں کبھی بخل نہیں کی، بچے میں، بڑے میں، بیٹے میں، نوکر میں، دوست میں، کسی میں اس کی کھل کے تعریف کر دو، اس کا حق۔ خوشامد نہیں کی زندگی بھر، اور تعریف میں بخل نہیں کیا، خوشامد کے قریب نہیں گیا، یہ منافقت ہے۔ ہمارے دوست سے کہنے لگا، ایک وزیر سے میں ملنے گیا، کہنے لگا اس کو میں نے گلا کیا تیرے کام تھے کیسے ہو رہے ہیں، سارا کام گڑبڑ ہو رہا ہے۔ کہ میں تمہیں اپنے مشیر بتاؤں کیسے ہیں میرے مشیر، تم دیکھنا۔ کہ جب ایسے میرے مشیر ہوں گے تو میں خواب کام کروں گا۔ کہ کیا دیکھنا؟ کہ اس نے بیل بجائی، کہ فلاں کو بلاؤ، اس کا جو ساتھ تھا پی اے وغیرہ جو بھی تھا، تو اسے کہتا ہے سنیں، یہ سندھ کی بات، سائیں سنا ہے خشک سالی ہے، بارشیں کوئی نہیں ہوئیں۔ ہاں سائیں، دیہات اجڑ گئے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، لوگ بھی تھر کے لوگ بھی مر رہے ہیں۔ جی آپ نے سائیں سچ کہا ہے، شیو لے جائیں، بیل بجائے، دوسرے کو بلاؤ، وہ آ گئے۔ سائیں سنا ہے بڑی بارشیں ہوئی ہیں، بڑی ہاں سائیں طوفان آئے پڑے، جانور چب بہ گئے، گھر بہ گئے سائیں، دیہات تباہ ہو گئے سائیں۔ انہوں نے کہا یہ میرے مشیر ہے، میں کیا حکومت چلا۔
تو دیکھو خوشامد حرام ہے اور تعریف نہ کرنا بخل ہے۔ اپنے شاگرد کی کرو، اپنی بیوی کی کرو، اپنے بچوں کی کرو، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے استاد کی، تو اس میں حوصلہ پیدا ہوگا اور آپ کا ظرف بڑا ہوگا۔ چونکہ جب آدمی خوشامد سنتا ہے نا، پھر وہ اپنے سامنے کسی کی تعریف بھی نہیں سنتا، کہتا بس تجھے میرے واسطے ہی بولی رکھو، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ عاصم پہ وقت آ گیا جو 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند، کسی کے بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا۔ ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بہت قیمتی بنایا ہے اور زندگی وقت کے ساتھ گزرتی ہے۔ وقت اللہ کی ایک مخلوق ہے جو کچھ فاصلے میں ہے، اوپر وقت ختم کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آسمان کے اوپر اوقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جنت میں بھی ٹائم زیرو ہو جائے، کروڑ سال کے بعد بھی وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں وہ کروڑ سال پہلے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورج اور چاند کو گردش دی جس سے سال اور مہینے پیدا ہوئے۔ ویسے تو نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں، وہی جنوری آ گیا جو پچھلے سال آیا تھا، وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی مارچ آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلتا، صرف ہندسہ بدلتا ہے کہ پہلے 23 لگا ہوا تھا اب 24 ہو گیا۔ باقی سال میں تو نئی کوئی بھی چیز نہیں، موسم بھی وہی ہیں، دن رات بھی وہی ہیں، بارش آندھیاں بھی وہی ہیں، دریاؤں کی روانی، ہمارے تو دریا خشک ہو گئے، وہی پہاڑوں پہ برف ہے، وہی آبشاریں ہیں، وہی چشمے ہیں، وہی پرندوں کی ڈاریں ہیں، وہی رات کا اندھیرا ہے، وہی دن کا اجالا ہے، وہی صبح و شام ہے، وہی کہیں رونا ہے، کہیں ہنسنا ہے، کہیں دکھ ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے، کہیں بدکار ہے، کہیں نیکوکار ہے، کہیں دھوکے باز ہے، کہیں دیانتدار ہے۔ ہر چیز تو اسی طرح چل رہی تھی، تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ اور کتنے پاگل پن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا۔ چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے، تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے، ہے کہیں خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا۔ چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے، تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے
کہ انہوں نے عربی لباس پہننا شروع کر دیا ہے، انہوں نے اپنی زبان چھوڑ کے عربی میں بولنا شروع کر دیا. اب جیسے ہماری نسل انگریزی میں بولتے ہیں، اردو میں بھی انگریزی شامل کرتے ہیں، پنجابی میں بھی انگریزی، بلکہ انگریزی بولنا ایک معیار بن گیا ہے. اس قدر حماقت ہے کہ معیار تو انسانیت ہے. اچھا انسان بڑا آدمی ہوتا ہے، انگریزی بولنے والا بڑا. انگریزی بولنے والوں نے تو ملک لوٹ لیا. بڑا انسان اپنی صفات سے بنتا ہے. بڑا مالدار اور چیز ہے اور بڑا انسان اور چیز ہے. ایک شخص بہت بڑا، یہ بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ بہت زیادہ پیسے ہیں، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا آدمی نہیں ہے، یہ بڑا انسان نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا آدمی اللہ کہتا ہے وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو بدلا تو کچھ بھی نہیں. یہ جنوری شروع ہو گیا ہے، پھر فروری آ جائے گا، پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا، پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا اور ہماری زندگی کا ایک سال اور گھٹ جائے گا. کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، حادثات، واقعات، باقی آدمی سب کچھ بھلا دیتا ہے. اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھوں تو کچھ یاد ہے، اکثر بھول گیا ہے. البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے وہ شاید مجھے موت ہی بھلائے گی، اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شکل نظر نہیں آتی. اس کا وقت تھا، وہ چلا گیا. تو 2023 تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی باقی ہے. تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے. جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے. وقت زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق ہے. تو والسماء والطارق، آسمان کی قسم، ستارے کی قسم. والنجم، ستارے کی قسم، ستاروں کی گردش سے وقت بنتا ہے. والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، تو چاند اور سورج کی گردش سے وقت بنتا ہے. جو میں نے پہلے آپ کو خطبے میں آیت پڑھی کہ جس نے سورج کو ضیاء بنایا. ضیاء کہتے ہیں جو خود روشنی پیدا کرتا ہو. والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا جو کسی سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہو. اس لیے ان دونوں میں اللہ نے فرق کیا. چاند کو ضیاء نہیں فرمایا، چاند کو نور فرمایا. سورج کو ضیاء فرمایا کہ ضیاء اپنی روشنی خود بنا رہا ہے اور چاند سورج سے روشنی لے رہا ہے. اور سورج کے اندر جو ہیلیم گیس ہے وہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ کرتی ہے، ہر سیکنڈ میں. اور اس دھماکے سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ اگر 50 لاکھ ایٹم بم ایک وقت میں پھاڑے جائیں تو زمین تو پھر نظر ہی نہیں آئے گی کہاں گئی. تو سورج میں ہر سیکنڈ میں ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے اور اس سے جو اس تبدیلی میں جو ایک دھماکہ ہوتا ہے 50 لاکھ ایٹم بم پھاڑنے کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے. اور اس سے جو شعلے نکلتے ہیں وہ 1 لاکھ کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں. 1920 میں ایک شعلہ سورج سے یہاں سے اٹھا اور یہاں پہنچ گیا سورج کی سطح پر ہی. تو اس وقت سائنس بھی اتنی طاقتور نہیں تھی. اس زمانے میں اس شعلے کی طاقت کو ناپا گیا تو اس میں اتنی انرجی تھی کہ اگر اس انرجی کو انسان قابو کرتا تو 10 کروڑ سال کے لیے پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی. پاکستان نہیں، پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی. تو سورج اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے اللہ کے امر سے، وہ تو خود کچھ بھی نہیں. چاند اس سے روشنی لیتا ہے. تو چاند نور ہے، سورج ضیاء ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی قسم اٹھائی کہ اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں. والارض وما طحاها ونفس وما سواها، پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے، ہماری قسم اٹھائی. واللیل اذا یغشا، رات وقت کا حصہ بنتی ہے، اللہ نے رات کی قسم کھائی. والنہار اذا تجلی، دن اللہ کا دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قسم اٹھائی.
ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ گئی دولت واپس آ جاتی ہے، گئی صحت واپس آ جاتی ہے، گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے۔ دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو یہاں جمعے میں آ جاتے ہیں جیب کترے، وہ موبائل نکالتے ہیں اور جی میرا موبائل نکل گیا، ذرا ہوشیار بھی رہنا، پتہ نہیں آئے نہ بیٹھے ہوں تو وہ میرا موبائل نکل۔ لیکن یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے اسے تم واپس نہیں لا سکتے۔ سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے۔ ہر ٹک 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 یہ کلہاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ عاصم پہ وقت آ گیا جو 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ 30 کلومیٹر مسلسل دوڑنے کی طاقت تھی اس کے اندر، 30 کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا، اور خانپور ڈیم کو 1 گو میں اس نے کراس کیا اور آر پار کیا۔ اس کے اوپر موت کا حکم آ گیا۔ تو کچھ پتہ نہیں ہے، مریض سسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے، وہ جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے، اس پہ موت آ جاتی ہے۔ اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاچا فتح محمد نام تھا، فتح کہتے تھے، آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا تو میں اس کا حال پوچھنے گیا تو مجھے کہا میاں موت نہیں آ رہی، ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندانی میاں موت نہیں آ رہی، کسی کو مانگے نہیں ملتی، کسی کے بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا، ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے، میں تو مرتے مرتے بچے، ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے بچتے مر جائیں گے۔ وقت قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے، اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو گے۔ وقت کے برتن میں جو بھرو گے، وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ایسے کر ڈال رہی ہوتی ہے نا، ایسے بوتل آتی ہے اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے، وہ آگے چلی جاتی ہے۔ کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی ہے، اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دیتا پھر بھر جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی، کچھ بھی نہ کیا، یا موبائل سے ہی کھیلتا رہا۔ کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے۔ یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں، اللہ نے کہا تھا تعلموا عدد السنین والحساب، مہینے سال تم خود بنا لینا، میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے۔